بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے، تہہ دل سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور میری طرف سے آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ جناب جمعے کا روز ہے آج، اور آج ایک نئی نوٹنکی ظہیر کی جانب سے دیکھنے میں آئی۔ اچھا، حیرت انگیز طور پر روزانہ کی بنیاد پہ یہ شاید اسٹار پلس کا وہ ڈرامہ چل رہا ہے جس میں روزانہ کی بنیاد پر بلکہ گھنٹوں کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی ٹوسٹ آ جاتا ہے۔ اب ایک اور ٹوسٹ آیا ہے، ظہیر کی جانب سے عدالت میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ جناب اس کی جان کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ اس نے آج عدالت میں یہ بات کہی ہے کہ جب میں گزشتہ روز عدالت میں پیش ہوا، ایسے ہائی کورٹ میں پیش ہوا، تب کچھ لوگ ایسے موجود تھے جو مجھے مشکوک نظر آ رہے تھے، جو مجھے اس طرح کا تاثر دے رہے تھے کہ شاید میری جان کو خطرہ ہے ان سے۔ مجھے ایسا لگا کہ میری جان کو خطرہ ہے، مجھے مارنے کے در پہ تھے۔ اس لیے عدالت سے انہوں نے درخواست کی ہے کہ خدا را مجھے سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے، مجھے سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے، اور وہ لوگ میرے سامنے آتے ہیں تو جناب میں ان کو شناخت بھی کر سکتا ہوں۔ یہ وہی ظہیر ہے جس کو سندھ پولیس ڈھونڈ رہی تھی، یہ وہی ظہیر ہے جس کو پنجاب پولیس ڈھونڈ رہی تھی، اور یہ دنیا بھر سے چھپ رہا تھا، پورے پاکستان میں گھوم رہا تھا، کوئی اس کو پریشانی نہیں ہوئی، آج تک اس کو کوئی جان کے خطرات نہیں ہوئے، لیکن جیسے یہ کراچی پہنچا اس کو خطرات شروع ہو گئے۔ سب سے دلچسپ بات، میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں لیکن میں یہاں لگاؤں گا تو جناب کاپی رائٹ کے ایشوز آ جائیں گے، کوشش کروں گا کہ انسٹاگرام اکاؤنٹ پر میں لگا دوں۔ جس انداز میں اس کو عدالت میں پیش کیا گیا جناب، وہ وی وی آئی پی پروٹوکول تھا۔ دو طرح کی سیکیورٹی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے وی وی آئی پی پروٹوکول، آپ نے دیکھا ہوگا گاڑی جا رہی ہوتی ہے، ان کے آگے پیچھے گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں، کسی کو اس کے آس پاس آنے کی بھٹکنے کی اجازت نہیں ہوتی، یہ وی وی آئی پی پروٹوکول ہوتا ہے۔ اور ایک وہ ہوتا ہے جو ملزم ہے اور انتہائی سنگین ملزم ہے، اور وہ پولیس کی حراست میں عدالت آتا ہے، تو اس کے لیے بھی سیکیورٹی کا انتظام کافی سخت کیا جاتا ہے۔ لیکن جناب دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ پولیس کسی ملزم کو سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر رہی تھی بلکہ وی وی آئی پی کو سیکیورٹی پرووائڈ کر رہی تھی۔ اب جناب اس نے درخواست کیا دائر کی ہے، اور آج یہ معاملہ ہے کہ اس پر آج بات کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ انسٹاگرام پر میرا اکاؤنٹ ہے salman.mrza کے نام سے، میری درخواست ہے، میری خواہش ہے آپ اس کو فالو ضرور کیجئے، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کسی چیز پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں، یا مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں کسی چیز پر تجزیہ دوں یا اس پر ولاگ کروں، تو اس پر آپ مجھ سے رابطہ ضرور کر سکتے ہیں، اس لیے میری درخواست ہے اس کو فالو ضرور کیجیے گا۔ جناب یہ درخواست میرے سامنے موجود ہے، میں ظہیر ولد منیر، اچھا یہ اتنی کوئی گندی ہینڈ رائٹنگ میں لکھا گیا ہے، یہ ڈاکٹر صاحب جو اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں، اب ان کی ہینڈ رائٹنگ تو گندی ہوتی ہے لیکن وہ انگلش میں گندی ہوتی ہے، ان کی تو اردو میں ہینڈ رائٹنگ اتنی گندی ہے، اس قدر گندی ہے کہ میں جتنا پڑھ سکا آپ کو پڑھوں گا لیکن مفہوم آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میں اور جب میرا بھائی سٹی کورٹ میں داخل ہوئے تو ہجوم لگا ہوا تھا، کچھ لوگوں نے مجھے مکے دکھائے اور مجھے ایسا تاثر دیا جیسے وہ میری جان کر در پر ہیں، جن کو سامنے آنے پر میں شناخت کر سکتا ہوں۔ آپ جناب سے گزارش ہے، نامعلوم ملزمان صورت شناخت کے خلاف تھا، قانونی کارروائی کی جائے، مجھے اور میرے بھائی کو جان کا خطرہ ہے، اور مجھے اور میرے بھائی کی جان کی تحفظ دیا جائے، اور انصاف کا بول بالا ہو۔ کیا بات ہے، انصاف کا بول بالا ہو، مجھے اور میرے بھائی کو جو ہے سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے۔ سندھ ہائی کورٹ نے جان کے خطرے کے پیش نظر ظہیر کی سیکیورٹی سے متعلق درخواست پر اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرل، سیکرٹری داخلہ، آئی جی سندھ، ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن اور انویسٹیگیشن آفیسر اور دیگر کو نوٹس جاری کر دی۔ سنیے آپ، ہائی کورٹ میں جان کے خطرے کے پیش نظر سیکیورٹی سے متعلق ظہیر کی درخواست پر سماعت بھی ہوئی، جو درخواست دائر کی گئی تھی نا اس پر آج سماعت ہوئی۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف دیا کہ گزشتہ روز سٹی کورٹ میں مشکوک لوگ اور مسلح لوگ نظر آئے، مسلح لوگ، مشکوک تو تھے، مسلح لوگ تھے۔ میرے موکل اور دعا کو جان سے مارنے کی دھمکیاں ریکارڈ پر ہیں۔ ایس ایچ او تھانہ سٹی کورٹ نے تحفظ دینے سے انکار کیا ہے۔ محکمہ سیکرٹری داخلہ اور آئی جی سندھ کو مکمل سیکیورٹی فراہم کرنے کی ہدایت دی جائے، یہ ظہیر کے وکیل کہہ رہے ہیں۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل، محکمہ سیکرٹری داخلہ، آئی جی سندھ، ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن آفیسر اور دیگر کو 29 جولائی کے لیے نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ جسٹس محمد اقبال کولوڑو کی سربراہی میں بینچ کے روبرو ظہیر اور شبیر کے بینک اکاؤنٹس اور قومی شناختی کارڈ کی بحالی سے متعلق درخواست کی سماعت بھی ہوئی۔ جناب درخواست گزاروں کے وکیل نے موقف دیا کہ عدالتی احکامات پر اکاؤنٹس منجمد کیے گئے، جس درخواست میں حکم دیا گیا ہے کہ جناب ان کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو بحال نہیں کیا گیا، وہ نپٹا دی گئی تھی۔ بینک اکاؤنٹس بحالی کے لیے درخواست، ایک منٹ رکیے گا، عدالتی حکم کے بغیر اکاؤنٹس بحال نہیں کیے جا رہے،
जस्टिस मोहम्मद इकबाल करोड़ों ने रिमार्क्स दिए हैं कि इसमें तो मेहदी काज़मी के वकील को नोटिस ही नहीं जारी हुआ। अदालत ने सेक्रेटरी खजाना, गवर्नर स्टेट बैंक, विफाकी सेक्रेटरी दाखिला, आईजी सिंध और डीजी नादरा को नोटिस जारी करते हुए फरीकैन से 29 जुलाई तक जवाब तलब कर लिया। ये दो किस्म की समातें थी, दो किस्म की दरख्वास्त थी। एक तो जनाब उनके बैंक अकाउंट्स बहाल किए जाएँ, जो ज़हीर और शब्बीर के बैंक अकाउंट्स मुंजमद हैं उनको बहाल किया जाए, और दूसरा जो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नुक्ता था सिक्योरिटी का। अब जनाब ज़हीर को सिक्योरिटी चाहिए क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आगे क्या होने जा रहा है। पहले मैं आपको खबर देता हूँ, उसके बाद मेरा जो तज्जिया होता है, जो मुझे लग रहा होता है कि इन फ्यूचर होने वाला है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है, अल्लाह को होता है, लेकिन हम लोग कोशिशें करते हैं कि जो हमारे पास सिचुएशंस हो रही होती हैं उससे हमें अंदाज़ा लगाते हैं कि जनाब आगे क्या होने जा रहा है, फोर्स सी करते हैं उसको। जनाब ये हिफाजत के हवाले से अब दुआ की जान को ख़तरा है, इसकी भी दरख्वास्त दायर की जाएगी, इसके हवाले से भी मुद्दा उठाया जाएगा। दुआ को कराची ना लाने के लिए फोर्स किया जाएगा, दुआ के लिए ये एक ग्राउंड बनाया जाएगा। ग्राउंड्स बनाए जाते हैं ना, आप एक बाकायदा से ग्राउंड बनाते हैं कि जनाब मेरे साथ ये मामला है, इसलिए ये मामला इसको इस तरह कर दिया। अब वो दुआ को मैंने आपको फिर ये बात बोला है, दुआ की लाहौर की दारुल अमान में मौजूदगी ज़हीर के मफाद में है, फ़ायदे में है। जो लोग इस बात को कह रहे थे कि उसके मफाद में नहीं है, फ़ायदे में नहीं है, वो गलत कह रहे थे। ये उसके मफाद में है, ये ज़हीर गैंग के मफाद में है कि दारुल अमान में वो मौजूद है। एक खबर तो ये आई थी कि जनाब मारूफ यूट्यूबर उनसे मिलने के लिए दारुल अमान पहुँच गई। किस कैपेसिटी में, किस तनाजुर में, किस हैसियत से जनाब, किस कानूनी इख्तियार के तहत उन्होंने मुलाकात के लिए दरख्वास्त दिया, मुलाकात की, मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन मेरे पास ये इतलात मौजूद है। अब ये सारी चीज़ें इसमें जवाज़ बनाई जाएंगी और दुआ को कराची लाने से रोका जाए। पहले ज़हीर ने अपनी और शब्बीर की बात भी की है और उसके वकील ने दुआ का नाम भी लिया है। उसने कहा है दुआ को भी जान का ख़तरा है, कुछ लोग हैं जो मुसल्ला हैं और कोर्ट के अंदर हैं। अगर आप, अल्लाह ना करे, मेरी दुआ है कि आपको कभी कोर्ट जाना पड़े, कोई अच्छी बात नहीं होती, लेकिन आप कभी इस मामले में नहीं पड़े, लेकिन अगर आप कोर्ट जाएंगे ना, आपकी बाकायदा जामे तलाशी के बाद आपको अंदर जाने की इजाज़त होती है, ऐसे नहीं जाने की इजाज़त होती। तो जनाब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही, सेहत रही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो अच्छी लगी है, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। ख्याल रखिएगा अपना, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।